کر دیا۔ جب بیان کر دیا تو اس بات کی خبر اللہ نے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما دی، وحی کے ذریعے بتا دیا، اور اس آیت مبارکہ کا نزول ہو گیا۔ اب جب حضرت ام المومنین حضرت حفصہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ تم نے یوں بات آگے بیان کی ہے حضرت عائشہ سے، اب حضرت ام المومنین حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حضور کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم رکھنے والے علیم و خبیر اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ وہ کون سی بات تھی؟ یہ شیخ طبرسی اہل تشیعوں کا بہت بڑا مفسر ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ یہ بات یہ تھی جو ام المؤمنین ماریہ کی بتیا تک پہنچی، وہاں سے ام المؤمنین حضرت حفصہ تک، وہاں سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ تک جا کر پہنچی۔ وہ بات یہ تھی کہ آقا کریم نے حضرت ماریہ کی بتیا سے یہ فرمایا۔ ایک بات یہ تھی کہ میں نے ام المؤمنین حفصہ سے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا، ماریہ کی بتیا کو، امہات المؤمنین سے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ ایک کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرے کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات شیخ مفسر طبرسی لکھ رہا ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ اپنی حیات ظاہری کے اندر ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، دوسرے حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو آج آپ سے وعدہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سنتے رہیں، میں سناتا رہوں، آپ رسپانس دیتے رہیں، میں بھی رسپانس دیتا رہوں۔ محبت سے سنیں گے، محبت سے سناؤں گا، جوش سے سنیں گے، جوش سے سناؤں گا، ہوش سے سنیں گے، ہوش سے سناؤں گا۔ آپ کو بھی مزہ آئے گا، مجھے بھی مزہ آئے گا، آپ کو سننے کا چانس آئے گا، مجھے سنانے کا چانس آئے گا۔ سبحان اللہ پیار سے کہہ دیجئے ذرا۔ خاموشی سے نہ بیٹھا کریں، سست ہو کر نہ بیٹھا کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ میری عادت ہے، میں ایسے بیان کرتا ہوں جیسے کسی محفل کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور جب محفل کے اندر بیان کیا جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی سوچ کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ حضور کی سوچ کی طرف ہی ہماری سوچ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اور میں یہ عرض کروں گا جو بعد میں آتے ہیں وہ آگے پہلی صف کے اندر بے شک آ جایا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ میری طرف اس طرح منہ کر لیا کریں اپنی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر، تاکہ جو بعد میں آتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو اور وہ باہر نہ بیٹھا کریں۔ ابھی بھی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ عرض کروں گا آگے آگے تشریف لے آئیں، تو یہ صحابہ کرام کی سنت کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا۔ دوسرا جو مسلمان بعد میں آتے ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہم نہیں بنیں گے۔ ہر دفعہ کہتے ہوئے بندہ شرم آتا ہے، اس لیے آپ خود ہی ہر دفعہ ماشاءاللہ آتے ہیں، آگے آگے تشریف لے آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو جلدی جلدی آگے آئے اسے جلدی جلدی مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کی 6070 سے لے کر 6082 تک یہ جناب محترم باب الفضائل کے اندر احادیث یہاں پر موجود ہیں، اور یہ فضائل ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور حضرت ابن عمر راوی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خواب سے بیدار ہوئے، تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی سامنے، حضرت ابن عمر بھی سامنے، صحابہ کرام بھی سامنے۔ فرمایا میرے صحابہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور خواب کیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے پانی کا، میں وہاں سے رسی کے ساتھ پانی کے ڈول نکال رہا ہوں۔ اچانک حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے شرم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے مجھ سے وہ ڈول اور رسی لے لیا۔ ڈول اور رسی لے کر اب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کنویں سے پانی نکالنا شروع فرما دیا۔ جب شروع فرما دیا تو ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب آ گئے۔ انہوں نے ان سے حیا کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے وہ ڈول اور رسی لے لیا۔ ڈول اور رسی لے کر جس قوت کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب نے اس کنویں سے پانی نکالا، اتنا پانی نکالا کہ جتنے بھی لوگ ان کے جانور، ان سب جانوروں کو بھی سیراب کر دیا، ان لوگوں کو بھی سیراب کر دیا۔
اس قوت سے میرے عمر فاروق نے پانی نکال کر لوگوں تک پہنچا دیا کہ لوگ سیراب ہو گئے۔ اب صحابہ کرام سامنے حاضر خدمت، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعبیر ارشاد فرمائی، اس تعبیر کو ذرا اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے چھین کر خلافت لی تھی، ان تک یہ حدیث پاک پہنچا دیں۔ اس بات کی، اس حدیث پاک کی، اس خواب کی، اور نبی کا خواب کوئی ہماری طرح کا خواب نہیں ہوتا، بلکہ جو نبی کا خواب ہے وہی الہی ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ اس خواب کی تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے، ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور حدیث پاک اسی باب کے اندر صحیح مسلم جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 6082 تک جتنی حدیث ہیں ان کے اندر دیکھ لیجئے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس خواب کے اندر دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے نوش فرمایا، اٹھا کر میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دے دیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب کو دیا، انہوں نے اتنا پیا، ان کے ناخنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ کسی اور میرے صحابی کو اتنا علم عطا نہیں فرمایا، میرے بعد علم والے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں، ہر صحابی رسول کی اپنی اپنی شان ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی باب کے اندر حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر محدث ہوئے ہیں، میری امت کے اندر اگر کوئی محدث ہے تو اس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح کے اندر کہ اس محدث سے مراد یہ ہے کہ جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کرتے تھے، تو گویا کہ حضرت عمر بن خطاب وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کرتے تھے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی منشا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات کا نزول فرما دیا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بحق لسان عمر وقلب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کی زبان اور دل کے اوپر ہمیشہ حق جاری فرما دیا ہے۔ اس لیے شاعر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان کے انداز زمانے سے جدا دے گئے، ان کے انداز زمانے سے جدا دے گئے، جو شہنشاہ مدینہ کے گداؤں دے گئے، وہ جو شہنشاہ مدینہ کے گداؤں دے گئے۔ میرا دوست میں ہوں توانوں آئے تھے مبارکہ دی طرف لے چلا ہوں۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب دی دل دی منشا دے اتے کئی مرتبہ آیت مبارکہ دا نزول فرمایا، اور میں سوچا آج دے دور دے اندر مسلمان کہلمان والا بندہ، حضرت عمر بن خطاب نو برا بھلا کہن والا آدمی، حضرت عمر بن خطاب دے مزار تے جا کے معاذ اللہ جتیاں تکان والا بندہ، او یا جی کہندہ ہے میں حج کرے آیا، میں عمرہ کرے آیا، او یا چلیے مکے دے اندر۔ ایک دن جناب محترم میرے مصطفیٰ کریم نے طواف فرمایا، پھر جناب محترم حجر اسود نو استلام فرمایا، پھر 7 چکر پورے فرمائے۔
جدوں استلام فرمایا ادھر حضرات صحابہ کرام بھی نال نے میرے مصطفیٰ کریم دے نال نے حضرت عمر بن خطاب بھی نال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضرت عمر دی دل دی منشائے بے جڑا مقام ابراہیم دی جگہ ہے جڑا آپ دے جد امجد حضرت ابراہیم دے قدم لگن والے پتھر والی جگہ ہے اگر اس تے جا کے تو دے قریب جا کے اسی نفل پڑھ لویے جے رب دی نماز ادا کر لویے تے کننا ہی چنگا ہوئے گا اجے تک آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی اجے تک جناب محترم کوئی حکم نہیں آیا حضرت عمر بن خطاب نے جدوں یہ گل کی تھی حضرت صحابہ کرام نال حضرت صحابہ کرام نے عرض کی تھی اوہ عمر بن خطاب اگے پتھراں تو بڑی مشکل نال ساڑی جان چھٹی ہے پھر تو پتھراں دے کولے سانو نفل پڑھانا چاہنا ہے اس واسطے اسی نہیں پڑھنے میرے مصطفیٰ کریم اجے خاموش نے ادھر حضرت عمر بن خطاب اجے تک عرضاں پہ کر دینے یا رسول اللہ او میرے نبی دے صحابہ میرا مطلب ہے نہیں کہ نہ پتھراں کولے جا کے عبادت کریے اوہ میرا مقصد دے بے جتے جد امجد میرے مصطفیٰ کریم دے جد امجد دے او قدم مبارک لگے نے اوہ تے کولوں جا کے برکتاں بھی لبیے رب دی نماز پڑھ کے رحمتاں بھی لبیے نیکیاں بھی لبیے اوہ تین کام کریے میرے مصطفیٰ کریم خاموش نے حضرت عمر نے عرض کی تھی ادھر جناب محترم میرے نبی نے کچھ نہیں آکیا ادھر میرے اللہ نے حضرت جبریل نو حکم فرمایا اوہ جا میرے نبی نو جا کے آیت مبارکہ دا نزول فرما دے کیڑی آیت مبارکہ اوہ جا میرے نبی نو جا کے آخ دے انہاں صحابہ نو حکم دے دے وہ قیامت تک آن والے مسلمانہ نو حکم دے وہ او سونے ربا کے راہو گوے فرمایا جا کے کہہ دے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى او میرے محبوب نو جا کے کہہ دے او محبوبا او مقام ابراہیم نو او جا کے او نماز والی جگہ بناو او جا کے کیا کرو محبوب اور مقام ابراہیم کو نماز والی جگہ بناؤ اور اب میں کہتا ہوں جو حضرت عمر بن خطاب کو نہیں مانتا جو ان کی خلافت کو نہیں مانتا جو گالیاں دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننا اور میں نے کہا تو مان یا نہ مان لیکن یہ ماننا پڑے گا اور جب تک عمر کی منشا والی آیت پر عمل نہیں کرے گا اور اس وقت تک رب تیرا نہ عمرہ مکمل کرے گا نہ تیرا حج مکمل جنہوں سمجھ آئیے ہو آنکھیں ذرا سبحان اس وقت تک نہ تیرا عمرہ مکمل نہ تیرا حج مکمل یہ آیت مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی منشا کے اوپر نازل ہوئی جا کر مفسروں کی تفسیریں پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا اچھا جی مسجد نبوی ہے اس بات کو بھی ہم نے بیان کر دیا اب اگلی بات آتی ہے اس وقت تک بندے نماز نہیں پڑھتے جب تک اذان نہیں ہو لیتی ایسے ہی ہے جناب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو پہلے اذان ہوگی اس وقت جا کر آپ نماز پڑھیں گے تو جماعت ہوگی اسی طرح جناب چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ امام بارگاہ ہو جہاں بھی ہو دنیا کے اندر جہاں بھی ہو پاکستان کے اندر ہو انڈیا کے اندر ہو ایران کے اندر ہو جب تک اذان نہ ہو نماز نہیں پڑھی جاتی اب آؤ مسجد نبوی کے اندر ابھی تک مسجد نبوی کے اندر نماز آ گئی اذان کا کوئی حکم نہیں آیا پتہ نہیں چلا اذان دیں کیا کریں کیسے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا کریم تشریف فرما وہ فرمایا میرے صحابہ تم ذرا مشورہ دو کہ اذان ہم نے نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہو تو کیسے بلائیں اب صحابہ کرام پریشان ایک نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے عیسائی ناقوس بجاتے ہیں ایسے بجایا جائے ایک کہتا ہے جیسے یہودی بلاتے ہیں ویسے بلایا جائے ایک کہتا ہے جیسے ہندو مندر کے اندر گھنٹے بجاتے ہیں ویسے بجایا جائے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے لیکن ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا کہ اذان کیسے ہو کس طرح ہو کیسے بلایا جائے اور ادھر سے آگے عمر بن خطاب اور یہ بات جامع ترمذی کے باب الاذان کی پہلی حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے حدیث نمبر 170 ہے
اس کے اندر حضرت ابن عمر سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری دل کی آرزو ہے نہ ہندوؤں کی طرح بلائیں، نہ ہم جناب عیسائیوں کی طرح بلائیں، نہ ہم یہودیوں کی طرح بلائیں، اور یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا خواب دیکھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کوئی فرشتہ ہے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ او یار حضرت عمر بن خطاب نے جب اذان سنائی میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، فرمایا تو نے سچ کہا، اس لیے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلب، اور فرمایا اللہ نے اے عمر تیری زبان اور قلب پر ہمیشہ حق جاری فرما دیا۔ اس کے بعد اعلان ہو گیا، وہ چاہے مدینے والے ہو، چاہے مکے والے ہو، چاہے پاکستان والے ہو، چاہے ایران والے ہو، اور دنیا کا جو کونا ہو، اس وقت تک تمہاری نماز نہیں ہو سکتی جب تک عمر کے خواب کے اوپر تم اذان والے عمل نہیں ہو۔ اب کوئی جناب امام بارگاہ کے اندر بیٹھا ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہو، نماز نہیں پڑھتا جب تک اذان مکمل نہیں ہو۔ اچھا جی کہتے ہیں جناب حضرت عمر بن خطاب نے مصطفیٰ کریم کے وصال ظاہری کے بعد معاذ اللہ، اور جنہوں نے لکھا ہے وہ بھی کہتے ہیں جناب یہ غلط لکھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس پر کئی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب وصال ظاہری ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے وصال ظاہری کر گئے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کا حصہ کھا لیا، حق سلب کر لیا، غلبہ کر لیا، ان کو مارا معاذ اللہ، ان کا دروازہ توڑا، فلاں کیا فلاں کیا۔ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ کام کیا۔ اور آؤ ابن الحدید ابن الاسیر نے یہ بات لکھی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 286 ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جب کسریٰ فتح کیا گیا، ان کسریٰ کے بادشاہ وہ ایسے ہی سمجھو جیسے آج کا برطانیہ انگلینڈ اور امریکہ، میرے مصطفیٰ کریم نے خوشخبری دی تھی کہ مسلمانوں تم کسریٰ کو فتح کرو گے۔ سب سے دنیا کے اندر مشہور امیر غلبہ پانے والا ملک تھا کسریٰ۔ حضرت عمر بن خطاب کی حکومت حضرت سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، کسریٰ کو فتح کیا۔ کسریٰ والے بادشاہ ایک قالین بہار رکھتے تھے جو بہار کے موسم کے اندر ان کے ہوتا، اس کے اوپر بیٹھتے، شراب و کباب کی محفلیں سجائی جاتی۔ جب شراب و کباب کی محفلیں سجائی جاتی اور وہ قالین بہار کیسا تھا، اس کے اوپر سونے چاندی کے جناب درخت لگے ہوئے تھے، سونے چاندی کے درختوں کے اوپر جناب سونے چاندی کے پتے لگے ہوئے تھے، ٹہنیاں بھی چاندی کی، سونے کے پتے، ادھر جناب فوارے، نہریں، ہر شے سونے کی، اتنا خوبصورت، اتنا سونا قالین بہار کہ اس کا عام ٹکڑا بھی ہزاروں درہموں کے اندر بکتا تھا، اور اس کے چھوٹے سے ٹکڑے کو حضرت علی المرتضیٰ نے 20,000 درہم کے اندر مدینے کے اندر بیچا تھا۔ پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ سن کے، جڑا سبحان اللہ نہ آکسی میں آکسا بندہ تھکے یا کوئی۔ جب کسریٰ والوں کو غلبہ کر لیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے قالین بہار بھیجا مدینے کے اندر پہنچا، سب مدینے والوں کو حضرت عمر بن خطاب نے جمع کیا۔ جب جمع کر چکے تو اب حضرت علی المرتضیٰ بھی آئے، حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، قالین بہار رکھا گیا سامنے، کہا گیا ہاں بھئی مدینے والوں بتاؤ اس قالین بہار کا کیا کرنا چاہیے، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی میں بتاؤں۔ ابن الاسیر والے لکھتے ہیں کہ 60 گز چوڑا، 60 گز لمبا۔ دوسری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 1 ایکڑ کے اوپر وہ قالین بہار مشتمل تھا، 272 فٹ کا ایک مرلہ، 20 مرلے کا ایک کنال، 8 کنالوں کا 1 ایکڑ ہوتا ہے۔ اور انفارمیشن دے سبحان اللہ بندہ آ چھوڑ دے، اور پٹواری کو مار دینا نہ کھان لگے۔
وہ 8 एकड़ का 8 कनाल का 1 एकड़, अब 1 एकड़ पूरे का पूरा कालीने बहार। जब मदीने में पहुंचा मेरे उमर बिन खत्ताब ने कहा इसका क्या करें? सब ने कहा या उमर बिन खत्ताब तुसी बादशाह हो, तुसी अमीर हो, जो मर्जी करो, तुसा दे हक विच है। इधर जनाब कुछ ने कहा कि आधा रख लें, आधे को आप सब पर तकसीम कर दें। हजरत अली से पूछा अली तू क्या फरमाता है? हजरत अली ने अर्ज की या अमीरुल मोमिनीन, बात यह है कि आपने भी दुनिया छोड़ जाना है, मैंने भी दुनिया छोड़ जाना है। वैसे तो मर्जी है आपकी, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि इसको सब के अंदर तकसीम कर दें। अब उसकी तकसीम हुई। हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने जो टुकड़ा बेचा 20,000 दिरहम का बेचा, जो उनकी मलकियत के अंदर आया वो सब में तकसीम कर दिया। और अपना हाल क्या था कि अपनी कमीज के अंदर वो 12 से 22 पेमद लगे हुए। और मैं उनको बताना चाहता हूँ ये बात समझा कर, वो जो कहते हैं सैयदा पाक का हक खाया था, वो जो उमर बिन खत्ताब करोड़ों दिरहमों वाले कालीने बहार को रखना गवारा नहीं करता, और वो आले रसूल का हक रखना कैसे गवारा कर सकता? ये कहते हैं जनाब उमर बिन खत्ताब कौन था, हम उसे नहीं मानते, ये था फलां था। और मैंने कहा तुम क्या जानो उमर बिन खत्ताब कौन था? ओए उमर बिन खत्ताब तो वो था जिसके इस्लाम लाने पर ना सिर्फ ज़मीन वाले बल्कि आसमान वाले भी खुशियां मनाया करते, वो उमर बिन खत्ताब है। और जिसने सबसे पहले काबे का दरवाज़ा खुलवाया वो उमर बिन खत्ताब है। और जिसने जब हक का कलमा पढ़ा फिर न छुपाया वो उमर बिन खत्ताब है। जिसने सबसे पहले एलानिया हिजरत फरमाई वो उमर बिन खत्ताब है। जिसका नाम सुनकर कुफर लरसता था वह उमर बिन खत्ताब है। जिसका नाम सुनकर शैतान डर जाया करता वह उमर बिन खत्ताब है। जिसने महकमा डाक और माल को कायम किया वह उमर बिन खत्ताब है। जिसने मक्का से मदीना तक छावनी कायम फरमाई वह उमर बिन खत्ताब है। जिसने 20 रकत नफल 20 रकत तरावीह की इब्तिदा फरमाकर उसको कायम फरमाया वह उमर बिन खत्ताब है। जो हुसैन इब्ने अली के अदब में खड़ा हो जाता वह उमर बिन खत्ताब है। जो अपने बेटे से बढ़ाकर हुसैन इब्ने अली को वजीफे देता वह उमर बिन खत्ताब है। जो सैयदा ज़हरा पाक के अदब में खड़ा हो जाता वह उमर बिन खत्ताब है। जो सैयदा ज़हरा और अलीउल मुर्तज़ा का दामाद है वह उमर बिन खत्ताब है। वो जिसने 4000 मस्जिदें तामीर फरमाई वो उमर बिन खत्ताब है। वो जिसने 900 जामे मस्जिदें तामीरात फरमाई वो उमर बिन खत्ताब है। वो जिसका हुक्म हवा पर चलता वह उमर बिन खत्ताब है। जिसका हुक्म पानी पर चलता वह उमर बिन खत्ताब है। जिसका हुक्म जमीन पर चलता वह उमर बिन खत्ताब है। जिसका हुक्म आग पर चलता वह उमर बिन खत्ताब है। वो जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसके जुबान और कल पर अल्लाह ने हक जारी फरमाया वह उमर बिन खत्ताब है। जो जमीन पर मेरे मोहम्मद का वजीर था वह उमर बिन खत्ताब है। और उमर बिन खत्ताब की क्या बात बताऊं, वो जो जमीन पर कब्र में हशर में जन्नत में मेरे मोहम्मद का साथी होगा उसे उमर बिन खत्ताब कहता है। उमर बिन खत्ताब कौन है? वही उमर बिन खत्ताब जिसने 22 लाख मुरब्बा आबाद रिवायात के अंदर आया 36 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत फरमाई है। वो काफिर कहते थे कि अगर इतना ही अरसा उमर बिन खत्ताब जिंदा रह जाता खुदा की कसम जमीन पूरी के ऊपर कोई कुफर करने वाला बाकी नहीं रहना था। वो उमर बिन खत्ताब था। 26 जिल हज को हजरत उमर बिन खत्ताब को अबू लुलु फेरोज नामी ईसाई आदमी ने मस्जिद नबवी के अंदर पहली सफ के अंदर खड़े होकर 6 मर्तबा खंजर के बार से हजरत उमर बिन खत्ताब को शहीद किया। यकम मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर बिन खत्ताब इस दारे फानी से कूच फरमा कर अपने रब्बे हकीकी पास जाग पर पहुंच जाते हैं। तो ये हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुख्तसर ज़िंदगी के हालात आपके सामने मैंने अर्ज़ किए हैं। बस हजरत उमर बिन खत्ताब से हमेशा लोगों मोहब्बत करते रहना। जो इनसे मोहब्बत कर गया वो अपने ईमान को भी सलामत लेकर चला जाता है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम सहाबा किराम से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जिल आमीन।